میری تم بہت روگی میت سے لپٹ کر میری تم اٹھاؤ کہ مگر ہم نہ اٹھیں گے کلیاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب بے ردا ہو کے یہاں سے جو چلو گی خواہر ہو کہ یہاں سے جو چلو گی خواہر ہم بھی نیزے پترے ساتھ چلیں گے زینب کلیاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب اپنے عباس کے شانوں کے بھی بوسے لے لو اپنے عباس کے شانوں کے بھی بوسے لے لو اپنے عباس کے شانوں کے بھی بوسے لے لو کل تیرے بھائی کے شانے بھی کٹے کلیاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب آج موجود ہے جو کل نہ ملیں گے سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے عصر عاشور بھائی کی شہادت کے بعد چادر چھینی گئی، خیمہ جلایا گیا۔ حسین خیمے سے رخصت ہوتے ہوئے بہن سے کہتے جاتے اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے زینب، سلام ہو علی کی اس غیرتدار بیٹی پر جو کربلا سے کوفہ و شام تک کا سفر طے کر کے کربلا بچا لائی ہے۔ علماء اعظام اس وقت موجود ہیں، خدا ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے۔ خدمات ہیں، ان سے پوچھئے آج یہ کربلا پہنچ پاتی؟ نہیں پہنچ پاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ میں تو اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ محسوس کریں روایت مقتل کا انتظار نہ کیا کریں، آپ صرف محسوس کریں خدا نہ کرے ماحول ابھی خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جو بیٹا ہے وہ دوڑا ہوا ماں کے پاس جائے گا، اماں گھبرانا نہیں میں ہوں۔ اگر بھائی ہے تو بہن کے پاس جائے گا، بہن گھبرانا نہیں میں ہوں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن واقعہ کربلا میں حسین آقا کی شہادت کے بعد جب لعینوں نے ستایا، زینب جا کے کہتی تھی لیلا گھبرانا نہیں میں ہوں، فروا گھبرانا نہیں میں ہوں، رباب گھبرانا نہیں، سجاد میرے لال خون کے آنسو نہ رو، زمانے تک کربلا پہنچے گی۔ اور اس بی بی نے فرش عزا بچھائی ہے اور زمانے تک پہنچایا ہے۔ میں بچپن میں نوحہ ایک تھا جسے سنتا تھا تو بہت رونا آتا تھا، اس کے دو مصرے بے ساختہ یاد آ رہے ہیں۔ اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے
زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے. وہ زینب کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جس کا عباس جیسا بھائی تھا، وہ بی بی کے لیے شاعر نے رقم کیا کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. اللہ اکبر. وہ مظلوم بہن جس نے سارے مظالم برداشت کیے، زندان سے جب سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئیں، سجاد غریب کو ایک مرتبہ زینب نے دیکھا تو چیخ مار کے روئی، ننھی سی تربت کی طرف. ابھی آپ نے قبلہ سے چھوٹی شہزادی ہماری آقا زادی بی بی جس کے رخساروں کی رنگت بدلتی رہی، جو مظلومہ ہے، جو کربلا کی پہلی ذاکرہ ہے، اس بی بی کا ذکر آپ سن رہے تھے. اس کی چھوٹی سی تربت دیکھ کے امام جناب زینب نے آواز دی، بیٹا دیکھو بھائی کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئیں. سجاد غریب نے جب کہا پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. آواز دی، بیٹا ہم سب سے پہلے صف ماتم بچھائیں گے. اے میرے لال سجاد، ہم رو نہیں سکے ہیں. میں بھولی نہیں ہوں 11 محرم کو تمہارا وہ خون کے آنسو رونا. بس 2-4 لمحے، اس کے بعد آپ تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. لیجئے تابوت آئیں گے، کاندھا دیجئے گا، آپ انہیں دعائیں دے دیجئے گا جنہوں نے اس اہتمام کو دن رات زینب شہزادی کے زخموں کا مرہم، تاکہ آپ بھی آ کے رو لیں. آپ دیکھیں بڑی تعداد میں اس وقت لوگ زیارت کرنے کے لیے کربلا معلیٰ جا رہے ہیں. ہمارا دل نہیں ہے جانے کا. آپ نہیں جانا چاہتے؟ کبھی کون نہیں جانا چاہتا؟ ہر ایک کی آرزو ہے. آج جوک در جوک کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا پہنچ رہے ہیں. آپ کی بھی خواہش ہوگی جب یہ تابوت آ جائے تو یہ حسین پہ اپنی جان قربان کرنے والے ان شہدائے کربلا کے جنازے کی شبیہ ہے. آپ تڑپ کے کہہ دینا مرنے سے پہلے کربلا ضرور ہم جانا چاہتے ہیں. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو کربلا سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. آپ نے جوانوں نے دیکھا ہوگا، بہت زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے. اس میں ایک رپورٹر ہے، ایک صحافی ہے، وہ ایک زائر ہے جسے کربلا کی زیارت و اربعین میں پہنچا ہے. اسے سوال کر رہا ہے. سوال کرتے کرتے خود رپورٹر چیخ مار کے رویا ہے. سوال آگے نہیں کر پایا. اس نے زائر سے پوچھا یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں. کب کس کی زیارت کے لیے؟ میری طرف متوجہ رہی ہے، میری طرف متوجہ رہی ہے. ارباب اعزا وہ بتا رہا ہے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا کربلا کہاں؟ ہاں. وہ کہتے کہتے ایک بات کرتا ہے، کہتا تمہارا یہ جو کرتا پہنے ہو یہ تو پھٹا ہوا ہے. وہ چیخ مار کے رویا کہ جس کی زیارت کو جا رہے ہیں اس کا لباس چھین لیا گیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زائر کے پاس دوڑ رہے ہیں. آپ دیکھو جا کر کے، اے زائر حسین پانی پی لو. یہ لباس ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہوں میں تمہارے پیر دبا دوں. یاد آیا کچھ؟ 4 برس کی بچی حسرت سے مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی. بابا تم نے کربلا آباد کر دی، بیٹی کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. بس مجھے ایک واقعہ نقل کرنا ہے اور اس کے فوراً بعد تابوت آنے لگیں گے، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. دل تھا مسائل پڑھنے کا، لیکن موسم کے پیش نظر منتظمین مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں اختصار سے کام لینا. اس لیے کہ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آئے ہیں. جب آپ چلے جاؤ گے تو دیکھنا یہ سب بیٹھ کر کے رو رہے ہوں گے ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا. یہ بقی والی ٹوٹی ہوئی دیواروں والی ہماری شہزادی جو خود بھی غریب ہے، بچے بھی غریب ہیں، اس کی تربت بے سایہ ہے، اس کا بیٹا بے کفن ہے. اللہ اکبر. اس کی 4 برس کی یتیمہ کے بھی آپ نے مسائل سنے اور آپ خوب گریہ کیا، آپ نے خوب رویا. بس مجھے ایک واقعہ نقل کرنا، مجھے یاد آگے آپ کے بیچ میں بہت آیا کرتے. وہ سارے بچے گھر گئے اور گھر جا کے کہتے ہیں اللہ جانے زندان میں کون بچی ہے جو ایسے تڑپ کے ہائے بابا کہتی ہے. ماں باپ نے بچوں سے کہا کہ ہاں اس قید خانے میں قیدیوں کو لا کے قید کیا گیا ہے. اس میں ایک بچی ہے جو اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے، اپنے بابا کو بہت یاد کرتی. اس کا بابا مارا گیا، اپنے بابا کو یاد کر کے وہ ہائے بابا کہتی. بچوں نے گھر والوں سے پوچھا یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں ظلم یہ نہیں، ظلم یہ ہے، مظلومی یہ ہے کہ بچے متوجہ ہو جائے. آواز یہ اس کا نام کیا؟ کا نام تو نہیں پتا، وہ کوئی یتیمہ ہے. پہلی بار بچوں نے لفظ یتیمہ سنا. تو اب اگلا دن جب آیا تو یہ بچے شام کو لوٹ رہے تھے
کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ چلو آؤ چلے چل کے اس یتیمہ کو دیکھ کے آئے کہ جو روز ہائے بابا کی بس اپنے طرف متوجہ رہے کسی پہ تابوت آئے گا. عزیزوں کا چلو چل کے ذرا دیکھ کے تو آئیں یہ بچی ہے کون. عزیزوں روز ہی آواز سنتے تھے. آج جب یہ زندان کے در پہ آئے تو دیکھا ایک قیدی ہتھکڑیوں میں اسیر بیٹھا ہوا ہے. اس قیدی کو سلام کیا, جواب سلام ملا. پھر آواز دی اے قیدی ذرا اس بچی کو بلاؤ جس سے ہم روز آواز سنتے ہیں جو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے. عزیزو قیدی نے ہتھکڑیوں اور بیڑیاں سنبھالی, زندان کے اندھیرے میں گیا. بچے جو روز آواز سنتے تھے آج پہلی بار سامنا ہونے جا رہا تھا. بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے زندان کے اندھیرے میں دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی اس بچی کا سامنا ہوا, ان بچوں نے اس بچی کو دیکھا, کچھ تو چیخ مار کے منہ پہ تماچے مارنے لگے, کچھ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے, کچھ روتے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ پڑے. جانتے ہوا کیا تھا؟ ہوا یا تھا انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ یہ بچی اتنے زخموں سے چور ہو گئی. ابھی آپ قبلہ سما صاحب سن رہے تھے, جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا گیا, رخسار زخمی, دامن جلا ہوا, سر پہ گرد پڑی ہوئی, زخموں سے نہائی ہوئی بچی. بچے گھر کو چلے گئے. اب جو یہ گھر پہنچے تو عزیزوں روتے روتے ان کا برا حال. ماں باپ نے بچوں سے کہا لو یہ پانی پی لو. ارے یہ سکینہ تھوڑی ہے, یہ آزاد بچے ہیں, یہ غریب باپ کی بیٹی, اسے کسی نے پانی کو نہ پوچھا. یہاں کہا لو پانی پی لو. بچوں نے احتجاج کر دیا, کہا نہیں ہم پانی نہیں پیئیں گے. کہا کھانا کھا لو. کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کہا کیوں؟ کہ وہ بچی کئی روز کی بھوکی اور ستائی معلوم ہوتی ہے. کہا لباس بدل لو. کہا نہیں ہم لباس بھی نہیں بدلیں گے, ہم نے دیکھا ہے اس کا کرتا جلا ہوا ہے, خون سے تر ہے. بچوں نے لباس بدلنے سے بھی انکار کر دیا. اللہ جانے کیسے رات گزری. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی سارے بچے میری طرف دیکھیے گا زندان کی طرف دوڑ پڑے. اب جو زندان پہنچے تو کیفیت یہ تھی کہ کسی بچے کے ہاتھ میں پانی, کسی کے ہاتھ میں لباس, کسی کے ہاتھ میں کھانا. سلام کیا قیدی کو تو قیدی پہچانا ہمیں, ہم وہی ہیں جو شب میں مل کر کے گئے تھے. اے قیدی ذرا اس بچی کو بلاؤ نا, وہ بہت پیاسی ہے, ہم اس کے لیے پانی لائے ہیں. یہ شام کے بچے اللہ اکبر, آواز جو اسے بلاؤ, ہم یہ کرتا لائے ہیں, اس کا لباس خون سے تر ہے, دامن جلا ہوا ہے. اس بچی کو بلاؤ, ہم اس کے لیے غذا لائے ہیں. اللہ اکبر. قیدی آنسو رونے لگا. نہ قیدی آنسو نہ بہاؤ, دیکھو نا ہم لباس لائے ہیں. عزیزوں اس نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی. بچوں کی امید بڑھی. یہ زندان کے اندھیرے میں گیا. بچے پنجوں کے بل کھڑے اس بی بی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. کچھ دیر جب گزر گئی, قیدی نہ آیا. ایک مرتبہ روتا ہوا جب واپس آ گیا, قیدی کیوں نہیں بلاتے, تمہیں پتا نہیں ہم نے رات کیسے گزاری ہے. قیدی بیٹھ گیا, آواز دیتا بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی, وہ شب میں مر گئی, اے کاش اس کی زندگی میں آ گئے ہو. ہاں یہی حق گریہ ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اے کاش اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے تو کم سے کم اس بی بی کے کلیجے پہ جو زخم تھا بھیا, کربلا کے بعد کسی نے پہچانا نہیں. عزیزوں جن کے جنازے آنے والے ہیں, جب تک یہ سلامت رہے خیموں میں یہ بی بی محفوظ تھی, ان کی شہادت کے بعد غریب بابا کو پھنسے کر ذبح کیا گیا, بیٹی کے رخسار پہ تماچے پڑے. ہاں یہی حق گریہ ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجیے آمادہ ہو جائیے. جن کا چہلم نہ ہو سکا, جن کا فاتحہ نہ ہو سکا, کیسے ہوتا چہلم جب بچی کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا ہو. وہ کیسے چہلم کرتے ہیں شہیدوں کا, وارثوں کا. لیکن آج ایک وعدہ ہے بقی والی شہزادی, تمہاری غربت کو سلام. یہ سب وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک حیات ہے ہم یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے, ہم ان کی مظلومی پہ آنسو بہاتے رہیں گے, ہم فرش عذاب چاہیں گے. اولاد بیچنی پڑے اس کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے سزاداری کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی. آپ محسوس کریں, آپ دیکھیں ہماری عزا میں سب سے آگے بچے کھڑے ہوتے ہیں. ابھی تابوت آئیں گے, آپ کو کیا پتا, ابھی اندر جا کے دیکھیے سارے بچے تابوت کے پاس بیٹھے ہوئے, سارے بچے کانا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد آتا ہے ماں نے بتایا زینب روتی ہوئی گزر گئی, وارث روتے ہوئے گزر گئے. لیجیے آمادہ ہو جائیے. 2 رویا کھڑے ہوئیے گا یا پھر سامنے سے تابوت گزریں گے, آپ کے بیچ سے ہوتے ہوئے پردہ دار بہنوں میں جائیں گے. استقبال وہ کرے گی. کبھی اکبر کی میت آئے گی,
کبھی حبیب کا جنازہ آئے گا، کبھی زہیر کا تابوت آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک ایک جنازے ایک ایک تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ لیکن میں وقت نہیں لوں گا، مجھے جو مسائل پڑھنا تھا اپنے حصے کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ معصومہ قبول فرمائے، پردے والا وارث قبول فرمائے۔ وہ خون کیا حصول ہو رہا ہے، میرا جد مظلوم بے کفن منظر میں پڑا رہا۔ لیجیے آمادہ ہو جائیے، آپ کے درمیان اب تابوت زیارت کے لیے آنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے کوفے کے رہنے والے اس غریب کا کہ جو کربلا میں مظلوم کربلا کی نصرت کے لیے تشریف لائے۔ عزیزوں، سب سے پہلا تابوت آ رہا ہے حضرت مالک ابن انس کا۔ اللہ اکبر، لاؤ جنازے، پہلا جنازہ آ رہا ہے۔ آج 72 شہدائے کربلا کے تابوت کی زیارت ہے۔ ایک ایک جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ ادب و احترام کے ساتھ ان تابوت کا استقبال کرنا۔ رونے والوں، یہ پہلا جنازہ ہے جو کربلا میں اٹھ نہ سکا، مگر ہاں باعجاز امامت سید سجاد زین العابدین نے بنی اسد کے ساتھ دفن کرانا چاہا۔ لیجئے اب آپ کے بعد دوسرا جنازہ آ رہا ہے۔ عزیزوں، یہ اس کا جنازہ ہے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں، سرزمین کربلا تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا، راوی احادیث ہیں۔ عزیزوں، آپ کے سامنے حضرت عبد الرحمن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام و ہمارا حضرت عبد الرحمن پر۔ لیجئے اس کے بعد کوفے کے رہنے والے ایک اور امام کے ناصر کا جنازہ آ رہا ہے۔ جنادہ ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت حنظلہ ابن سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام و ہمارا عزیزو، 54 انصار ہیں، تقریباً 34 انصار جو مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مالک ابن شبیب کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مالک آپ کو سلام کرنے کے لیے یہ عزادار آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیجئے اب آپ کے سامنے صحابی امیر المومنین، امیر کائنات کے چاہنے والے، مشہور شیعوں میں شمار ہوتا تھا، حضرت بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت قبیلہ حمدان سے ہیں۔ آپ مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حنظلہ ابن شوامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، آج کربلا کے 72 شہداء کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ لیجئے اب اس کے بعد حضرت عمرو ابن مطاع کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہم آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام۔ ہم آقا حسین کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ نے دلیری کی جنگ لڑی، پیاسے رہے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت محمد ابن ابی سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام۔ مقتل کے بے کفن لاشیں ہیں۔ لیجئے حضرت علی ابن مظاہر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ سلام و ہمارا حضرت علی ابن مظاہر پر۔ عزیزوں، یہ کربلا ہے، کربلا جہاں پر غریب زہرا کو رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عروہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا حضرت عبداللہ ابن عروہ پر۔ جب اس کے بعد عروہ جو کوفے سے امام مظلوم کی شہادت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، ایک اور جنازہ آنی کا آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا مظلوم کربلا حسین آقا کی غربت پر۔ عزیزو، یہ تمام ایک ایک کر تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ لیجئے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جو راوی غدیر بھی ہیں، امیر المومنین کے شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، عابد شب زندہ دار حضرت عبد الرحمن کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا کربلا کے ان مظلوم کربلا کے جانثاروں پر۔ عزیزوں، اب اس کے بعد
ان کا جنازہ آ رہا ہے جنہوں نے کربلا میں اہتمام نماز کیا۔ عزیزوں، آپ کے درمیان تابوت حضرت سعید کا آ رہا ہے۔ سعید، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، کیا دلیری تھی۔ عزیزوں، مولا سے آواز دیتے تھے، آقا کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ لیجئے اب ایک اور تابوت آپ کے درمیان آ گیا۔ یہ بھی کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ عزیزوں، حضرت عابس جن کے لیے امیر المومنین نے کہا تھا ان جیسے اگر زمین پر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ عزیزوں، قاری قرآن عابد شب زندہ دار کئی بار یزیدی فوج کے درمیان جا کے آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، خطبے دیے حسین آقا کی غربت اور آپ کے اس قبیلے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا جا کر، مگر نہیں، آپ کو بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی بن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا کربلا کے مظلوم کربلا کے جانثاروں پر۔ لیجئے اس کے بعد حضرت عامر ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا حضرت عامر ابن عبداللہ پر۔ عزیزوں، اس کے بعد ایک اور جنازہ ہے حضرت مالک ابن عبداللہ کا۔ سلام و ہمارا حضرت مالک پر۔ مالک، آپ نے کیا دلیری کی جنگ لڑی، پیاسے رہے کربلا کے اس حسین غریب کی غربت پہ آپ نے آنسو بہائے اور دلیری کی جنگ لڑی۔ عزیزوں، اب تک آپ کے درمیان 18 جنازے آ چکے ہیں، آپ نے 18 تابوت کی زیارت کیا ہے۔ عزیزوں، یہ جانثاران امام مظلوم ہیں کربلا میں اس جذبے کو، اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کربلا کا وقت وقت ہوتا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا۔ کئی دفعہ حسین ابن علی علیہ السلام نے ان سے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ ہمارا خون بہانا چاہتے ہیں، لیکن ہر دفعہ مولا اگر بار بار زندگی ملتی رہے تو آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ بلکہ ناصران امام مظلوم میں کئی تو ایسے ہیں جیسے حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، تو کہتے تھے مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، کہ یہ میرے خون کے پیاسے کا مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو 28 رجب سے سفر طے کر رہے ہیں، وہ جو پیاسے ہیں، اللہ اکبر۔ عزیزوں، ان جانثاروں میں اس جانثار کا تابوت آنے والا ہے، پتہ ہے زخموں سے چور تھے، خون میں نہائے ہوئے، لبے رہے تھے، حبیب کو اشارے سے بلایا تھا، حبیب قریب آؤ، قریب آؤ اور قریب آؤ۔ حضرت حبیب جب قریب گئے تھے تو آہستہ سے کہا تھا خدا حافظ، مگر زہرا کے لال کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ عزیزوں، ان کا نام تاریخ حضرت مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے۔ لیجئے مسلم کا تابوت آ رہا ہے، لپٹ کے کہہ دینا مسلم حسین اکیلا تھا، کسی کو رحم نہ آئے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کا تابوت آپ کے درمیان ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن سلیم کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آج آپ نے کربلا کے 72 پاروں کا پیاسوں کا جانثار امام مظلوم کے تابوت کا استقبال کر رہے ہیں۔ عزیزوں، زرغام ابن مالک کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا حضرت زرغام ابن مالک پر۔ لیجئے اب آپ کے درمیان جو کربلا میں مؤذن ہے، جو اذان دیتا رہا، جو کوفے سے امام کی نصرت کے لیے آیا، مشہور شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس کا جنازہ آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ حضرت حجاج ابن مسروق کا سلام و ہمارا آپ پر۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان ذرا غور سے دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تابوت اٹھائے ہوئے ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ حسین بنی اسد کے بچوں کو لیے کہتے تھے بنی اسد کے بچوں ہماری میتیں اٹھا لینا۔ یزیدی فوج اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے چلی جائے گی، مگر ہمارے لاشیں بے کفن مقتل میں پڑے ہوں گے۔ جب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان، حضرت جریر ابن مالک کا تابوت اس کے پیچھے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یحییٰ ابن کثیر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا۔ سلام و ہمارا مالک ابن اویس پر کہ جن کا جنازہ اور تابوت آپ کے درمیان ہے۔ حضرت محمد ابن مطاع کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ
گیا. سلام ہو ہمارا امام مظلوم پر. عبداللہ ابن عمیر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا. احمد ابن محمد کا جنازہ ہے جو بچے اپنے کاندھوں پہ لیے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. جعفر ابن محمد کا جنازہ ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. حضرت عون ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان ہے. سلام ہو ہمارا کربلا کے ان جانثاروں پر. عزیز و عمر ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان ہے. خدا ان سوگواروں کو سلامت رکھے. علی ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان ہے. عزیزوں اب آپ کے بیچ حضرت محمد اصغر ابن علی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہو ہمارا کربلا کے جانثاروں پر. ابراہیم ابن علی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. آج 72 شہدائے کربلا کا تابوت پورے سال آپ انتظار کرتے ہیں. عمر ابن علی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں ایک ایک جنازہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. لیجئے اب 37واں جنازہ ہے حضرت احمد ابن حسن کا جو آپ کے درمیان آ رہا ہے. سلام ہو ہمارا جن کی لاشیں مقتل میں بے کفن پڑی رہی, جو بھوکے رہے پیاسے رہے. جنگ مغلوبہ کے اس شہید کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے. میری طرف متوجہ رہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کو پتا ہے یزیدی فوج نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا تھا. جب شام غریبہ آئی آپ کو خبر ہے خیمے جل چکے تھے. آل محمد مقتل میں خاک پہ پڑے تھے. انہی انصار میں ایک ناصر امام کے کہ جن کی بیوی نے شریک حیات نے ایک کفن اپنے غلام کو لے کے بھیجا تھا کہ تمہارے آقا کا لاشا مقتل میں بے کفن پڑا ہے, جاؤ اور لے جا کر اسے کفن دے دینا. وہ کفن لے کے گیا مگر واپس لوٹ آیا کفن لے کر. بیوی نے پوچھا, ملکہ نے پوچھا, یہ بتاؤ تمہیں ہم نے کفن دیا تھا, کیا کربلا میں طریقہ بدل گیا, تم نے بھی اپنے مالک کو کفن نہ دیا؟ وہ بیٹھ گیا, رونے لگا. کہ بی بی کیسے دے دیتا کفن؟ کا کیا ہوا؟ کبھی بھی کفن ایک تھا, لاشیں 72 تھی. ایک کفن کسے کسے دیتا؟ عزیزوں نے بے کفن لاشوں کے جنازے آپ کے درمیان ہیں. لیجئے احمد ابن حسن کا تابوت گزر گیا. موسیٰ ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہو ہمارا. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے, ان کے سروں پہ پاک کا سایہ سلامت رہے. معبود نے اتنی ترقی عطا کرے کہ یہ زہرا کی لال کی فرش ازاں میں کارہائے نمایاں انجام نے. معبود یہ کربلا کے سوگوار و عزادار ہیں, ماں نے تیار کر کے تابوت اٹھانے کے لیے بھیجا ہے. لیجئے اب آپ کے درمیان جناب شوزب غلام جناب قابس کا تابوت لایا جا رہا. اپنے مالک کے ساتھ کربلا آئے تھے, جان ساری پہلے جان قربان کیا ہے. آپ کے درمیان حضرت شوزب کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کا ایک پورا منظر ہے کربلا میں. امام مظلوم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے, ہر موقع